بالکل ایسے ہی قوموں کے عروج اور زوال بھی ہوتے ہیں، اور قوموں کو جب عروج ملتا ہے اور ان کے انقلابات جب برپا ہوتے ہیں تو بنیادی طور پہ کسی بھی ملک اور قوم میں انقلاب لانے کے لیے 3 چیزوں کا ظہور ضروری ہے۔ انقلاب قوموں کے اندر سے اٹھتا ہے، انقلاب خارج سے باہر سے کچھ قوتیں مل کے برپا کرتی ہیں اور اپنے مقاصد پورے کرتی ہیں، اور انقلاب اللہ کی طرف سے بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انٹرنیشنل لیول پہ جتنے بھی انقلابات پچھلی 2-3 صدیوں میں واقع ہوئے، ان میں یہ پورا ہندوستان، جسے ہم سب کانٹیننٹ یا بر صغیر کہتے ہیں، اس میں خود اتنی پوٹینشل پار ہوتی، اس کے اندر خود اگنے کی اور پیدا ہونے کی صلاحیت ہوتی، تو کم سے کم اس ملک میں انقلاب آتا، لیکن یوں نہیں ہوا۔ اور پچھلی 3 صدیوں سے جتنے بھی تغیرات آ رہے ہیں، یہ باہر سے آ رہے ہیں، قوموں کے اندر سے نہیں پھوٹ رہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ بڑے بڑے مفکرین تھے، انہیں خطوط لکھنے پڑے، اور باہمی صلاح و مشورہ اس سطح پر ہوا جو سطح عوام کی نہیں تھی۔ کبھی آ جائے گا وہ وقت جب نادر شاہ کے خطوط چھپیں گے، اور نادر شاہ کے خطوط اگر اصل دیکھنے ہوں تو وہ ابھی بھی لندن میں پڑے ہوئے ہیں۔ انگریز اور گورے جب گئے تھے اور جو چیزیں علمی سطح کی وہ ہندوستان سے کوئی 450 سال کا ریکارڈ پورا اٹھا کر لے گئے تھے، اس لیے کہ انگریزوں کو پتہ تھا کہ اس ایک ایک صفحے کی کیا قیمت ہے۔ چنانچہ رنجیت سنگھ سمجھے کہ اس پورے بر صغیر میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہے، اور انہوں نے خطوط لکھے۔ اور رنجیت سنگھ بہت بڑا دماغ تھا، احمد آباد اور گجرانوالہ کو اس نے چاہا کہ وہ اپنا مرکز بنائے، نہیں بنا یہ الگ بات۔ نادر شاہ نے خطوط لکھے، اور نادر شاہ نے کہا کہ یہ شیعہ سنی مسئلہ اس پوری امت کو برباد کر دے گا، یا تو خلافت عثمانیہ بیت اللہ میں 4 مصلوں کے ساتھ 5واں مصلی بھی بنائے اور شیعہ کو امت میں مسلمانوں کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے، اور 5 مصلے بیت اللہ میں لگیں 4 کی بجائے۔ اور انہوں نے کہا کہ وگرنہ پھر اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایران کو ختم کر دیں، اور انہوں نے یہ خط لکھا سلطنت عثمانیہ کو، اور سلطنت عثمانیہ اس پہ راضی ہو گئی کہ ترکی ایران پہ حملہ کرے، اور اس وقت کی سلطنت عثمانیہ ایران کو بخرے کر دے۔ اور نادر شاہ نے کہا کہ ایران کا اتنا حصہ ہم افغانستان میں شامل کر، اور اس نے خط لکھا مغلوں کو، اور مغل سلطنت اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ وہ دوپہر کو 12 اور 1 بجے شہزادے سو کے اٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، پھر سوتے تھے، اور پھر رات پوری اگلی صبح تک
جگتے رہتے تھے اور بیہودہ حرکتیں کرتے تھے۔ 2 مہینے خط کا جواب ہی نہیں آیا، اور نادر شاہ ڈرے ہوئے تھے مغلوں کی ہیبت سے۔ لاہور پہنچے تو صوبیدار کو کہا کہ کیا کریں، دلی سے جواب نہیں ملتا۔ اس نے کہا حضور سچ بتاؤں تو دلی پہ جا کے حملہ کر لے تو بھی شہزادے اٹھ کے نہیں آئیں۔ نادر شاہ گئے اور انہوں نے مغلوں سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ میں اور خلافت عثمانیہ راضی ہیں، تیسرے آپ بڑھیں بلخ کی طرف سے اور آپ ایران کے سے بکھرے کر کے لے لیں، وگرنہ یہ امت تباہ ہو جائے گی، بر صغیر اور افغانستان یہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ یہ بڑے دماغ تھے جو یوں سوچتے تھے، اور ہندوستان میں اگر طاقت ہوتی یہاں انقلاب لانے کی تو کبھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خط نہ لکھتے۔ وہ جب اچھی طرح 6-7 مرتبہ دلی کا برباد ہونا اور ان کا اپنے گاؤں میں چلے جانا اٹھ کے اور وہاں کتابیں لکھنا، اور پھر دلی کا امن بحال ہونے پہ واپس تشریف لے آنا، یہ سب کچھ حضرت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جس نے برداشت کیا تو انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا اور کہا کہ ادھر رخ کریں، اور اگر آپ نے بر وقت حملہ نہ کیا تو مسلمان ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے غلام ہو جائیں گے، اور یہاں پر مرہٹے غالب آ جائیں گے، اور بظاہر اسلام کا دین کا نام تک مٹ جائے گا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کی بارگاہ میں سفارش کے لیے پیش کرتا ہوں، آپ آئیں اور احمد شاہ بچائیں ہندوستان کے اسلام۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی خطوط جمع کروائے تھے، اور یہ ان کا بڑا کام تھا تاکہ سیاست کو وہ سمجھیں کہ بر صغیر کی سیاست ہے کیا۔ اور وہ آئے اور حملہ ہوا، اور پھر ہوا جو کچھ کے بھی ہوا، لیکن 6-7-10 لاکھ آدمیوں کے مرنے کے بعد استحکام ملا کہ اب وہ ہندوؤں کا غلبہ یہاں نہیں ہوگا جس کا ڈر تھا۔ اور پھر اس کے پیچھے اب یہ ساری مثالیں آپ دیکھیں تو یہ انقلاب باہر سے آیا ہے، اندر سے نہیں۔ نادر شاہ بھی دونوں سلطنتوں کو باہر سے بلا رہے ہیں کہ کچھ کرو، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں، اور تیسرا بڑا آدمی جو اس حقیقت تک پہنچ گیا تھا وہ ٹیپو سلطان تھے، اور ٹیپو سلطان نے نیپولین کو خط لکھا فرانس، اور اسے کہا کہ مصر آ گئے ہو اور کسی طرح آؤ اور ہندوستان پہ قبضہ کر لو۔ اور فرینچ ریولیوشن کے بعد فرانسیسیوں کو انہوں نے دعوت دی، اور انہوں نے کہا ہندوستان برباد ہو جائے گا۔ یہ ٹیپو سلطان اتنا بڑا دماغ تھا، اور باقاعدہ خط و کتابت ہوئی۔ ہمارے بچے پڑھتے نہیں، انہیں پتہ نہیں کہ نیپولین نے کیا جواب لکھا اور نیپولین کی حالت کیا تھی، اور یہاں پہ ٹیپو سلطان نے کتنا بڑا کام کیا۔ لیکن نتیجہ اس کا یہ نکلتا کہ ہم انگریزوں کی بجائے فرانسیسیوں کے غلام ہو جاتے، اور فرانس کا جو کلچر تھا وہ اپنی، جنہیں ہم کہتے ہیں بیہودگی، انگلینڈ سے زیادہ بیہودگی تھی، اور آج جس حالت میں ہم پہنچے ہیں اس سے زیادہ بدتر حالت میں ہوتے۔ اس لیے بھی بہت سے اسباب ہیں، ان پہ کیا بحث کی جائے کہ گورے پھر بھی احترام کرتے تھے کہ تم کسی مذہب کے متعلق ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، کچھ ہو، تمہارا کوئی مذہب ہے اور ہم تمہارے مذہب میں دخل نہیں دیں گے بشرطے کہ تم ملکی سیاست میں دخل نہ دو۔ جتنے بڑے لوگوں کو جیل میں گورنمنٹ نے ڈالا، انگریز حکومت نے، وہ اس وقت جب انہوں نے ان کی سیاست کو چھیڑا،
اور انہوں نے سیاست کو نہیں چھیڑا، انہوں نے کہا اپنے دین کا کام کرتے ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے تم سے کوئی لڑائی مول لینے کی۔ چنانچہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ تھانہ بھون میں، مولانا رضا خان صاحب بریلی میں، اور بہت سے نام ہیں، مشائخ اپنی خانقاہوں میں وہ مصروف رہے لوگوں کی اصلاح، اللہ اللہ یہ فتویٰ دینا، یہ جن کاموں میں بھی کسی نے آ کر پوچھا تک نہیں، بات تک نہیں کی، اس لیے کہ وہ خود اہل کتاب سمجھتے تھے کہ یہ بھی اہل کتاب ہیں اور انہیں چھوٹ ملنی چاہیے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد کی جیل، اور فلاں اور فلاں اور فلاں، اور محمد علی جوہر اور شوکت علی اور علی برادران، یہ سارے اس وقت جیلوں میں گئے جب انہوں نے آزادی کی تحریک اٹھائی اور سیاست میں دخل دیا۔ تو نیپولین کو ٹیپو سلطان نے خط لکھتے ان کا آؤ اور ہمیں بچاؤ۔ اور تیسری جنگ عظیم جو ہوئی میسور میں، فرانسیسی اور انگریز لڑے، اور اگر فرانسیسی غالب آ جاتے تو آج ہندوستان میں وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا جو اب فرانس میں ہو رہا ہے۔ انگریزوں نے رعایت کی، انہوں نے کہا تم اہل کتاب ہو، تو یہ وہ چیزیں تھیں، جبر کی قوتیں تھیں جو انٹرنیشنل لیول سے آئیں۔ اسی لیے ٹیپو سلطان، آپ کیا سمجھتے ہیں، معمولی آدمی تھا؟ ٹیپو سلطان کا معاصر جو امریکن پریزیڈنٹ تھا، اس کے اور ٹیپو سلطان کے تعلقات تھے۔ امریکہ کا اتنا اثر اس وقت تھا اس لیے کہ امریکہ انگلینڈ کے خلاف تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ تمام ان قوتوں کے ساتھ روابط بحال رکھے جو حکومت برطانیہ کو مٹا دینا چاہتا۔ ٹیپو سلطان خود حکومت برطانیہ کو ختم کرنا چاہتے، امریکنز ختم کرنا چاہتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ ٹیپو سلطان کی باتیں جب امریکہ میں پہنچیں، اور امریکہ کے لوگ پڑھے لکھے تھے اور تعلیم نے یہ کام کیا، تو امریکہ کے جو لوگ تھے وہ ٹیپو سلطان ان کے لیے ہیرو بن گئے۔ وہ جس سے بات کرتے تھے کہتے تھے ہندوستان کا سربراہ دیکھو ٹیپو سلطان کتنا عظیم آدمی ہے، اور وہ گوروں سے ٹکر لے رہا ہے برطانیہ کے، ہمیں بھی اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ امریکہ کا صدر وہ خود ٹیپو سلطان کا مداح تھا، وہ جانتا تھا کہ ایسا ایک دماغ ہے جو دماغ پورے ہندوستان میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ یہ ہم نے آپ کو 3 مثالیں دی، نادر شاہ کی کہ خلافت عثمانیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ٹیپو سلطان کی کہ انہوں نے نیپولین کو خط لکھا، اور ان چیزوں کو، یہ سارے تاریخ کے حقائق ہیں جو ہمارے بچوں کو پڑھنے چاہیے، اور بچوں کو اس نتیجے پر بھی پہنچنا چاہیے جو بھی نتیجہ وہ نکالیں، لیکن وہ یہ بات جانیں کہ کہیں بھی انقلابات باہر سے آتے ہیں، اور انقلابات قوموں کے اندر سے بھی پیدا ہوتے ہیں، مگر اللہ نے اس کے لیے غالباً 3 شرائط مقرر کی ہیں کہ کسی بھی قوم میں جب تک 3 چیزیں نہیں اٹھتی پھر انقلاب نہیں آتا، اور اس کے نتیجے میں انقلاب کی بقا کے لیے، اس کو باقی رہنے کے لیے پھر 3 چیزوں کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تب تک انقلاب نہیں آیا کرتے۔ 3 چیزیں قوموں میں پیدا ہونا ضروری ہیں، پھر اس کے بعد بات کرو انقلاب کی۔ پہلے ضروری ہے کہ زمین نرم ہو تاکہ سبزی کی کونپل پھوٹے۔ پہلے ضروری ہے کہ درخت پہ پھل لگنے کے لیے مناسب طریقے پہ پانی دیا جائے۔ پہلے یہ ضروری ہے کہ لکڑی کی کٹائی کی جائے اور پھر لکڑی خشک ہو اور اس کا دروازہ بنے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح جو ہمارے بچے انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ یہ بھی ہے کہ باہر سے انقلاب آئے اور قوم بدلے،
اور اللہ ہی کی سنت اور طریقہ یہ بھی ہے کہ اقوام میں جب 3 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر انقلاب کی راہ ہموار ہوا کرتی ہے، وگرنہ سوائے جھوٹ کے، تشدد کے، لوگوں کو مارنے کے، خون اور عورتوں کی عزتیں، ان 2 کے علاوہ کچھ نہیں نتیجہ نکلتا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے بچے اس بات کو جانیں اور اس تاریخ کو پڑھیں کہ فرانس کے اور ہمارے تعلقات کیسے رہے۔ یہ ضروری ہے کہ احمد شاہ ابدالی اور اس کے بعد کا افغانستان اور ہندوستان کے تعلقات کیسے رہے، اور یہ ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو جانیں کہ یہ پورا خطہ جو ہے پوری دنیا میں کیوں لوگوں کی نظروں میں آیا ہے، اور کتنی بڑی پوٹینشل پار اس میں ہے کہ ہر کوئی لوٹ کے ادھر آتا ہے، ہر کوئی ادھر کی بات کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اپنے ملک میں اور اسی طرح دیگر ممالک میں یہاں ایک کوئی انقلاب، کوئی اچھی چیز لائیں، برپا کریں، تو ضروری ہے کہ اللہ کی سنت اور طریقے کے مطابق 3 چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ہمیں معلوم ہے کہ جو پہلے بحث کرنی تھی کہ انسان کی تخلیق کے مدارج کیا تھے، ہم اس سے 2-3 جمعے کے لیے اس لیے ہٹ رہے ہیں کہ جو دل کا دکھ اور درد ہے اس کو چھوڑ کے کہ کیا ہو رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو ایک بات بتائیں کہ بیٹے جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا، اس سے پہلے 3 چیزیں معاشروں میں تبدیلی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور تبدیلی آتی اس وقت ہے جب قوم میں یہ 3 چیزیں پیدا ہو جائیں۔